अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान और उसके सिपाही इज़्न किले में मौजूद थे और उन्हें निकोला की एक जासूसा ने जहर दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन मलन खातून ने शरबत नहीं पिया था। इस किस्त के आगाज़ में मलन खातून अपना थैला खोलती है और उसमें से जहर ख़त्म करने वाली दवा निकाल कर उस्मान को पिलाने लगती है। इसके बाद वो मज़ीद दवाएँ निकाल कर बाकी सब को भी पिलाने लगती है, जिससे उन सब की तबीयत संभलने लगती है। यह देखकर निकोला की जासूसा परेशान हो जाती है। कुछ ही देर में तमाम लोगों को दवा पिला दी जाती है। फिर उस्मान कहता है कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यह कहकर उस्मान खड़ा हो जाता है और मलन खातून को कहता है कुमराल अब्दाल सही कह रहे थे। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब कुमराल अब्दाल कह रहे थे वहाँ आपके खिलाफ जहर इस्तेमाल किया जा सकता है और यह जहर ख़त्म करने वाली दवा है। इसका एक घूंट हर किस्म के जहर के इलाज के लिए काफ़ी रहेगा। फिर उस्मान ने मलन खातून को कहा था तुम इज़्न किले में कुछ भी मत खाना पीना, अपने थैले में एक रोटी रख लो और ज़रूरत पड़ने पर खा लेना। अगर कोई गद्दारी हुई तो हमारी जानें तुम्हारी अमानत होंगी। इस तरह ये एहतियाती तदबीर पहले से कर ली गई थी, जिसकी वजह से उस्मान और उसके सिपाही जहर से बच जाते हैं। इसके बाद उस्मान चलकर 3 मुलाजम औरतों के पास आ जाता है। उनमें से एक औरत बहुत घबराई हुई थी। उस्मान को उस पर शक हो जाता है। फिर उस्मान शरबत का एक प्याला उठाकर उसे कहता है चलो इसे पी कर दिखाओ ज़रा। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। उस्मान दोबारा कहता है पियो इसे। वो औरत डरते डरते प्याला ले लेती है, लेकिन उसे नहीं पीती। इतने में वो एक खंजर निकाल कर अपना गला काट देती है और उधर ही गिरकर मर जाती है। दूसरी तरफ काई कबीले में जूलिया बाला खातून की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक बाला उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाला खातून जूलिया को गिरा कर मरकजी खेमे में आती है तो गोंजा को देखकर चौंक जाती है और बहुत परेशान होकर सिपाहियों को आवाज़ें देने लगती है। इतने में जूलिया भी बाहर आ जाती है और दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह बाला खातून गिर जाती है और वो ओरहान की हिफाजत करने लगती है। इतने में गोंजा होश में आ जाती है। उसे देखकर जूलिया कहती है इस जहर से तो अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए था। इस तरह जूलिया गोंजा खातून को शदीद जख्मी कर देती है। बाला खातून रोने लगती है। फिर जूलिया कहती है तुम्हारी सहेली मारी गई, अब तुम्हारी बारी है। बाला कहती है तुम ही नहीं, अगर तुम्हारी लगामें थामने वाले भी आ जाएं तो भी वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसी दौरान बाहर सलजान खातून मरकजी खेमे की तरफ देखकर कहती है दरवाजे के पहरेदार कहाँ हैं। फिर गुंदुस देखकर कहता है वालिदा ये कबीले के लोग नहीं हैं, अपना ख्याल रखना। फिर वह बुलंद आवाज़ में कहता है सिपाहियों, कबीले में कुछ लोग घुस आए हैं, जल्दी से यहाँ आओ। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह बाहर जूलिया के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। फिर गुंदुस खेमे की तरफ चल पड़ता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो जूलिया उसे देखकर साथ वाले खेमे में भाग जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। इसके बाद वो पीछे की तरफ से खेमे को काटने लगती है और फिर वहां से बाहर निकल जाती है। इधर गोंजा शदीद जख्मी हो चुकी थी और बाला उसके लिए बहुत परेशान थी। फिर वो गुंदुस को कहती है हम सब ठीक हैं, लेकिन गोंजा की हालत खतरे में है। वो लोग इस अमानत के लिए कबीले में घुसे थे। गुंदुस वो अमानत ले लेता है और सिपाहियों को कहता है जल्दी से दरवाज़ा तोड़ो। कुछ देर में दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन जूलिया वहाँ से भाग चुकी थी। फिर वह सिपाही बाहर आकर गुंदुस को बताता है कि वह औरत खैमा फाड़ कर भाग गई है। गुंदुस कहता है उस गलीज को तलाश किए बगैर वापस मत आना राशिद। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाते हैं। फिर गुंदुस कहता है मैं गोंजा खातून के इलाज के लिए कुमराल अब्दाल को तलाश करता हूँ। यह कहकर वो भी बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब इज़्न किले में उस्मान कह रहा था हमने कबीले को मुश्किल सूरत हाल से निकाला, यह सबसे बेहतरीन काम हुआ है। मलन कहती है मेरा दिल ओरहान के लिए मचल रहा है। फिर उस्मान कहता है मुझे भी उसकी याद आ रही है, लेकिन उसकी दूसरी वालिदा बाला उसे खुद से जुदा नहीं करेगी, वो अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखेगी। मलन कहती है मैं जानती हूँ। दूसरे कमरे में बोरान कह रहा था अल्लाह करे कि हम खैर खैरियत से वापस कबीले पहुँच जाएँ। बेगम से दूर हुए बड़ा वक्त गुजर गया है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। गोख्तो कहता है अब मैं चचा बनना चाहता हूँ बोरान। बोरान कहता है इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह, मैं भी बाप बनना चाहता हूँ।
ادھر قبیلے میں گونجا شدید زخمی ہو چکی تھی اور اس کا علاج جاری تھا۔ سلجان خاتون اس کے زخم پر گرم لوہا لگاتی ہے تاکہ خون رک جائے اور زخم پر پٹی باندھتی ہے۔ اتنے میں کمرال ابدال بھی آ جاتے ہیں اور گونجا کا معائنہ کرنے لگتے ہیں۔ بالا خاتون پوچھتی ہے، کیا اس کی نبض ٹھیک ہے کمرال ابدال؟ کمرال ابدال کہتا ہے، ابھی زہر کا اثر ہے، بہت سارے سپاہی بھی اس سے زخمی ہوئے ہیں، لیکن شکر ہے کہ میرے پاس اس زہر کی دوا موجود ہے۔ اس کے بعد وہ ایک چمچ میں دوا ڈال کر گونجا خاتون کو پلانے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہرمن کایا قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ اندر نکولا کہہ رہا تھا، اس آدمی گریگور نے سب لوگوں کو دھوکہ دے کر میرا گاؤں عثمان کے حوالے کر دیا، اب ہم اسے معاہدہ کیوں کریں؟ کوسس کہتا ہے، کیونکہ وہ ایک پادری ہے، ہر چیز سے بڑھ کر وہ ایک اچھا عیسائی ہے، وہ یقیناً ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نکولا کہتا ہے، میرا ایسا خیال نہیں ہے کوسس، اس وقت وہ پادری عثمان کے ساتھ ہے۔ کوسس کہتا ہے، سمجھو ذرا نکولا، پادری گریگور ترکوں کی صف میں جگہ بنانے کی بجائے مرنا پسند کرے گا۔ اتنے میں کوسس کا کمانڈر اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہم امانت حاصل نہیں کر پائے حضور۔ یہ سن کر کوسس بہت غصے میں کہتا ہے، ہمارا کوئی بھی منصوبہ نفع مند ثابت نہیں ہو رہا، اب ہمیں اس پادری کی ضرورت ہے۔ پھر کوسس اپنے کمانڈر کو کہتا ہے، سیموئل کو میرے پاس بھیجو فوراً۔ کمانڈر کے جانے کے بعد کوسس کہتا ہے، ایک بار پادری گریگور ہمارے ساتھ مل جائے نکولا تو میں عثمان کے دل میں ایسا سوراخ کروں گا کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوگا۔ اتنے میں کوسس کا دوسرا کمانڈر سیموئل اندر داخل ہوتا ہے تو کوسس اسے کہتا ہے، فوراً پادری گریگور کے پاس پہنچو، سوگت کی تباہی کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے اور تمام گورنر سلیب کے سائے میں اس کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر کمانڈر سیموئل باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اذن قلعے میں گورنر ساگوروس کہہ رہا تھا، کل رات آپ نے میری جان بچائی عثمان صاحب، آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ عثمان کہتا ہے، ہمیں راستے میں الگ اور آپ کے قلعے میں الگ خطرات کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر قسم کے جال کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے۔ پھر ساگوروس اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ ایک صندوق اٹھا کر لے آتے ہیں جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ عثمان کہتا ہے، آپ کا شکریہ، اب ہماری تجارت بابرکت ثابت ہوگی۔ ساگوروس کہتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ منافع کمانے کی امید ہے، ہماری تجارت بابرکت ہو۔ پھر عثمان کہتا ہے، آپ کا شکریہ، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، ازنک میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کے راستے اور مال میری حفاظت میں ہیں۔ دوسری جانب بلیجے قلعے میں روگاتوس کے سامنے دو بچے کھڑے تھے۔ روگاتوس ان سے عیسائی مذہب کے بارے میں ایک سوال پوچھتا ہے تو وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں، جس کے بعد روگاتوس بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بہت اچھے بچوں، تم اپنی تعلیم بہترین انداز میں مکمل کر چکے ہو، آپ مزید بہتر عیسائی بننے کے لیے پادری انتوان آپ کو بیاترس لے کر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کو جانے کا اشارہ کرتا ہے اور پھر پادری کو کہتا ہے، ان بچوں کو اپنے قبیلے سے دور ہوئے پورے 8 سال گزر چکے ہیں، آپ بہترین کام کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور ترک بچوں کو بہترین عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ پادری کہتا ہے، میں اس مقدس جنگ کے لیے ہمیشہ تیار ہوں حضور۔ پھر روگاتوس اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جولیا اندر داخل ہوتی ہے تو روگاتوس کہتا ہے، خبردار، مجھے یہ نہ کہنا کہ تم ناکام ہو کر لوٹی ہو۔ جولیا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تو روگاتوس اسے گردن سے پکڑ لیتا ہے۔ پھر جولیا کہتی ہے، میں امانت نہیں لا سکی، میں اس کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد روگاتوس اسے چھوڑ دیتا ہے اور پھر ایک طرف جا کر کہتا ہے، بچپن کیا ہوتا ہے جولیا؟ بچپن مستقبل ہوتا ہے، بچپن سرسبز و شاداب درخت کی جڑ ہوتا ہے اور ہم ان جڑوں کو کھینچ کر باہر نکال پھینکیں گے، عثمان کے خوابوں پر قبضہ جمائیں گے۔ کل یہ جگہ ترک بچوں سے بھری ہوئی ہوگی، سوگت میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے موجود ہیں، وہ کائی قبیلے سے آتے ہیں، اب تم انہیں اغوا کرو گی اور میرے باقی لوگ دوسرے قبیلوں میں بھی یہی کام کریں گے۔ جولیا کہتی ہے، میں ترکوں کو مشکل میں ڈالنے والا ہر کام کروں گی۔ اسی دوران عثمان اور اس کے سپاہی واپسی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کائی قبیلے میں گونجا کی حالت کافی خراب تھی اور بالا خاتون اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اتنے میں عثمان اور سپاہی واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بالا کو پریشان دیکھ کر عثمان چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ اتنے میں گندز بھی آ جاتا ہے تو عثمان کہتا ہے، بتائیے بھائی جان کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ بھی جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں برہان گونجا کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے اور خیمے کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ پھر ملن خاتون اورحان کہتے ہوئے اندر کی طرف چل پڑتی ہے تو گندز کہتا ہے، اورحان ٹھیک ہے، کل رات حملہ ہوا تھا عثمان صاحب، وہ امانت حاصل کرنے کے لیے قبیلے میں گھسے تھے لیکن وہ حاصل نہیں کر پائے، ہمارے کچھ سپاہی شہید ہو گئے ہیں، گونجا خاتون شدید زخمی ہے۔ یہ سن کر عثمان کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر برہان اپنے خیمے میں پہنچتا ہے اور گونجا کو اس حال میں دیکھ کر سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ عائشہ خاتون روتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے۔ برہان کہتا ہے، گونجا یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ گونجا بے ہوش تھی۔ پھر برہان کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تم بس ایک بار اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، تمہارے بہنے والے خون کے ہر قطرے کا حساب لوں گا اور ایک ایک کر کے انہیں قبروں تک پہنچاؤں گا۔ اتنے میں گونجا ہوش میں آ جاتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے، تم آ گئے برہان؟ تو برہان کہتا ہے، میں آ گیا لیکن بہت دیر کر دی،
میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، کاش کہ تمہیں لگنے والی تلوار پہلے میرے دل کو چھلنی کرتی۔ گونجا گونجا کہتی ہے تم آ گئے، شکر ہے میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ پھر برہان کہتا ہے پہلے تم اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں رونے لگتے ہیں۔